ایگزیکٹلی یہی پیٹ بوتل جو ہے فری ہے، اور فری کلیکشن ہوتی اگر یہ 100-150 روپے پہ چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کا پولیسٹر بن کے 300 پہ چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد سافٹ ٹوائز بن کے 3000 پہ چلے جاتے ہیں۔ اور ایک ویسٹ سے ٹریش سے گولڈ تک کا جو سفر ہے یہ ہم آپ کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ میرے ساتھ یہ بڑی زبردست ٹیم ہے، یہ آپ کو ٹرین بھی کرے گی، اور میں بھی آپ کو ٹائم دوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ان ساری چیزوں کی ٹریننگ حاصل کریں تو بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آلریڈی جو ہے آپ کے پاس جو ہے پیسہ ہے یا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے بے شمار پلانٹ جو ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ ناظرین، جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ویسٹ سے آج آپ بلین ڈالر کیسے بنا سکتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو اکثر لوگ جو ہے بعض دفعہ ویڈیو کی نظر ہو جاتے ہیں سننے سنانے میں، جبکہ ہم لوگ ریئل ٹائم کچھ چیزوں میں کام بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اندازہ کریں کہ کس طرح سے کوڑے میں، سکریپ میں، جس کو ہم عام طور پر ویسٹ سمجھ کے وہ پھینک بھی رہے ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ریسائکلنگ پروسیس سے کتنی بڑی ویلیو جو ہے وہ رکھ دی ہے۔ یہ جو پیٹ بوٹلز ہیں، پیٹ بوٹل سے اس طرح کا پولیسٹر اور اس طرح کا کپڑا اور اس کپڑے کی بے شمار پروڈکٹس، اس طرح کی شرٹس جو ہیں، یہ بنیادی طور پر کیسے بنتی ہیں، کیا ان کے پروسیس ہے، تھوڑا سا ہم آج ڈسکس کریں گے کہ پیٹ بوٹل سے لے کر جو ہے ایک را اور سکریپ سے جو ہے کیسے جو ہے یہ سارے کے سارے پروسیس ہوتے ہیں، اور کیسے یہ ساری کی ساری چیزیں بنتی ہیں، اور ان ساری کی ساری چیزوں کے اندر آپ ایز اے بزنس جو ہے کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ یا ایک ٹریننگ کے ساتھ جو ہے آپ کیسے جو ہے ان سارے کے سارے کاموں میں جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ اور میرے ساتھ اس وقت آج جو ہے زمر ہے۔ زمر، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے آپ لوگ جو ہے اس طرح کی فیلڈ میں جو ہے انٹرسٹ لے رہے ہیں، خاص کر جو ہمارے ینگ بچے ہیں وہ کیسے جو ہے وہ لرن کر سکتے ہیں۔ صداقت، آپ کا کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ تو صداقت اور زمر میرے ساتھ اس وقت جو ہے اس بار پوری کی پوری ڈومین کو لے کے آگے چلنا چاہ رہے ہیں، یعنی نیکسٹ آپ کو یہاں پہ ملیں گے بھی اور آپ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی جو ہے یہ سارے کے سارے میٹرز کو لے کے چلنا کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو پیٹ بوتل آپ دیکھ رہے ہو یہ بنیادی طور پر جو ہے ویسے جو بیوریج انڈسٹری ہے یا کہ سارے کے سارے جو ڈرنکس ہیں ان سے لے کر، اسی طرح آئل سے لے کر بے شمار جو ہے اس کی جو ہے اپلیکیشن ہے، جو پروڈکٹس ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ ایک پیٹ کی بوتل جو ہے یہ بنیادی طور پر جو پھینک دی جاتی ہے، اس سے کیسے ایک بڑی اکانومی جو ہے جو وہ بلڈ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ بہت پہلے پیٹ کی بوتل جو ہے وہ یہاں سے کلیکٹ ہو کے شروع میں چائنا جانا شروع ہو گئی اور باقی ممالک میں جانا شروع ہو گئی، جبکہ ہم پھینک رہے ہوتے تھے اور ہمارا انوائرمنٹ جو ہے اس سے بہت زیادہ اپسیٹ تھا۔ یعنی یہ بوتل جو ہے کبھی بھی زمین میں، مٹی میں ڈیزالو نہیں ہوتی اور ختم نہیں ہوتی، بلکہ آپ 100 سال بعد بھی نکالیں گے تو یہ وہیں کے وہیں ہوگی اور مٹی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اور اسی سے انوائرمنٹ جو ہے ڈسٹرب بھی ہوتا ہے۔ لیکن انسان آج کی دنیا میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا جا رہا ہے اس طرح کی بے شمار چیزوں کی ری سائیکلنگ میں، ان کے ری پروسیس میں اور ان کے ری بلڈنگ میں، اور ان کی ساری پروڈکٹس کے اندر۔ آج ہم تھوڑا سا اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے سب سے پہلے جو ہے یہ بوتل جو ہے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں یعنی کریش ہو جاتی ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے کریشر جو ہے وہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ عام گھروں میں بھی لا کے اور عام سارے پروسیس میں لا کے یہ کیسے جو ہے ایک بڑی اکانومی بن سکتی ہے۔ تو یہ جب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جاتی ہے، پھر اس کو جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ سمجھ لیں اس کو کریش کرنے کے بعد واش کیا جاتا ہے۔ بے شمار جو ہے ڈرنکس ہیں، اسی طرح بیوریج انڈسٹری کے ڈفرینٹ مشروبات ہیں، اس میں جو ہے وہ مٹھاس ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیمیکل بھی ہو سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کو لگے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح آپ کپڑے دھوتے ہیں اسی طرح سے جو کریش بریک بریک دانہ بن جاتا ہے، پارٹس بن جاتا ہے اس کا، اس کو پھر واشنگ مشین میں سمجھ لیں، آپ بے شک واشنگ مشین بھی یوز کر سکتے ہیں، اس میں جو ہے سوڈا اور اسی طرح سے جو ہے سرف اور بے شمار بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے اس کو واش کیا جاتا ہے، اور واش کرنے کے بعد جو ہے وہ جو کریش ہے وہ آپ ڈائریکٹلی بھی بیچ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کو جو ہے آگے جو ہے وہ آگے بریک اس کا ریشہ بنتا ہے، روئی کی طرح کا، جس کو پولیسٹر بولتے ہیں، وہ روئی بن جاتی ہے، وہ بے شمار چیزوں میں جو ہے وہ آن ہوتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو لوگ اس کو عام طور پہ ویسٹ سے کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ تقریباً 60 سے 80 روپے کلو وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے کلیکشن پوائنٹ پہ جاتی ہے تو وہاں سے جو ہے وہ تقریباً 60 70 80 روپے کلو لے کے اس کو پھر بعد میں جو ہے 140 30 کلو روپے پھر بیچ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب آپ کریش کرتے ہو تو تقریباً جو ہے 180 90 پہ یہ کریش ہوا مال جو ہے وہ واش ہوا پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ آگے جو ہے اس کو جو ہے اگر سیگری کر دیتے ہو، یعنی کہ سیپریٹ کر دیتے ہو، یعنی کہ پیٹ وائٹ علیحدہ کر دیتے ہو، یہ جو گرین نظر آ رہا ہے یہ علیحدہ کر دیتے ہو، تو پھر اس میں وائٹ پیٹ جو ہے یہ پھر 215 20 روپے ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ تھوڑا سا پیٹ جو ہے وہ گرین
تھوڑا سا سستا ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں. اور اس کے بعد جب آخر پہ یہ بالکل روئی پولیسٹر بن جاتی ہے تو 300 روپے کلو تقریباً جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو آپ کا ایک جو عام ویسٹ تھا فری میں وہ اس پروسیس سے 300 روپے کے جی چلا جاتا ہے. اور وہ سارے کا سارا جو کریش کے بعد پولیسٹر بنا وہ پولیسٹر روئی جو ہے کپڑا بن کے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے یہ کپڑا جو ہے جو بیسیکلی اسی طرح سے سافٹ وہ ہوتا ہے. یہ جو ہے اس کو بار بھی بولتے ہیں. یہ جو بار لگا ہوا کپڑا ہوتا ہے اس میں بیسیکلی آپ دیکھیں بے شمار قسم کے سافٹ ٹوائز ہیں. بالو ہے, شیر ہے, ہرن, بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو سافٹ ٹوائز کی مارکیٹ ہے تقریباً 18-20 بلین ڈالر کی مارکیٹ ہے باہر کی دنیا میں بھی. تو آپ اندازہ کریں کہ یہی جو ہے کریش پولیسٹر بن کے جب اس بالو میں آتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ وہ 300 روپے سے 3000, 300 روپے سے 5000, 10,000 تک کی بھی ویلیو چلی جاتی ہے. اور یہ ویلیو ایڈیشن ہے کہ جب تک آپ یہ ویلیو ایڈ نہیں کرتے, ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہو, انتظار کرتے ہو کسی معجزے کا کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور میں ترقی کر جاؤں اور میرے پاس پیسے آ جائیں, اس طرح نہیں ہوتا. وہ معجزہ اپنی جگہ ہے, لیکن آپ کو کم از کم اللہ نے پیدا کیا ہے کہ کچھ ایکٹیویٹی کرو. ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ اس پیٹ بوٹل سے پروسیس کر کے کس طرح سے سافٹ ٹوائز میں جائیں گے اور کس طرح سے جو ہے جو ہماری باقی جو ہے کوشنز ہیں, تکیے ہیں, سرانے اور بے شمار قسم کی جو ہے رضائی اور بے شمار قسم کے باقی جو ہے کپڑے اور چیزیں ہیں. تو اس سارے پروسیس کو ہم نے بہت بڑے لیول پہ پاکستان میں اوپن کیا. یہ وہی پاکستان ہے جہاں سے ویزے لے کے بھاگتے ہیں اور ویزے لے کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور ویزے کے بغیر بعض دفعہ کشتیاں پار کرتے ہیں, مرتے ہیں اور ڈوبتے ہیں. یہ وہی پاکستان ہے جس کے اندر جو ہے اللہ نے آپ کو جگہ دی ہے, اپرچونٹی دی ہے اور آپ اس کو اویل کر کے بے شمار قسم کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہمارے جو سٹیچنگ یونٹ ہے وہ کیسے آن ہو سکتے ہیں. گاؤں میں جو عام طور پہ ہمارے درزی وہ کیسے بزی ہو سکتے ہیں. ہماری خواتین جو ہے کیسے جو ہے اس کو آن کر کے سٹچ کر کے پولیسٹر بھر سکتی ہیں, وہ کیسے سارے کے سارے بزی ہو سکتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کیسے ہمارے عام گھروں میں یہ جو ڈرنک ہے وہ ان بوٹلز کو کیسے اکٹھا کر کے ایک اچھی خاصی جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے ڈیٹیل سے تھوڑا سا بات بھی کرتے ہیں. اور ہمارے 2 ہیرو ماشاءاللہ سے جو ہے جو آپ سمجھ لیں پوری ٹریننگ لے کے تو اس میں ان ہو چکے ہیں. ان کے ساتھ ہم نے کمپنیز بھی بنا دی ہیں, ان کو انشاءاللہ اس کی ویلیو بھی ملے گی. اور ان سے بھی تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ ان کے اندر کیا پلان ہے ان ساری چیزوں کو لے کے چلنے کا. زمر آپ بتائیں, ایک تو میں نے بتایا آپ ہمارے ینگ لوگوں کے لیے ایک امید ہو, ایک ڈائریکشن ہو کہ جی واٹ ایگزیکٹلی اور ینگ پیپل دے شوڈ ڈو دیٹ, اور کیسے وہ ان کو جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. تو جو ہمارے عام لوگ, ہمارے ینگ جو لوگ ہیں مزدوریاں کر رہے ہیں, محنتیں کر رہے ہیں, کھیتی باڑی کر رہے ہیں, ویل اینڈ گڈ, وہ کرنا ہی کرنا ہے. لیکن کس طرح سے آپ سمجھتے ہو کہ ویلیو ایڈیشن سے ان کو جو ہے آگے موقع دے سکتے ہیں اور آپ ان کو کیا چاہتے ہیں کہ وہ کس ڈائریکشن میں آئیں؟ تو بتائیں ذرا ڈیٹیل سے ہمارے نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو جو ہے نا وہ کسی نہ کسی کام میں انوالو ہونا چاہیے, بزنس میں انوالو ہونا چاہیے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ویلیو ایڈیشن کرنی چاہیے, چاہے وہ ایگریکلچر سے ریلیٹ ہو, کسی بزنس سے, کسی بایو پروڈکٹ سے, یا کسی بھی کباڑ کی کسی چیز سے وہ ریلیٹ ہو, ان میں انوالو ہو کے اس میں ویلیو ایڈٹ کر کے ان کو جو ہے نا وہ بزنس کرنا چاہیے اور پھر اس کو پوری دنیا تک ایکسپینڈ کرنا چاہیے. ویری گڈ. آپ صداقت یہ جی انشاءاللہ ساتھ میں پڑھا بھی رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی بے شمار ایکٹیویٹی کو لے کے چلیں. صداقت کیسا لگ رہا ہے آپ کو, اور خاص کر کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی عام چیزوں سے ایک انڈسٹری بنا دینا, ایک اکانومی بنا دینا اور اس سے جاب کا نکلنا, پیسے کا آنا, کیسا فیل ہو رہا ہے اور کیسے آپ سمجھتے ہو کہ نوجوانوں کو لگایا جا سکتا ہے؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا یہ پلان ہے, یہ ہم سب کو نوجوانوں کو کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا, ایک چپس کسان کا بیٹا ہے, وہ اس کو آلو بالکل سستا ہے, بالکل صحیح, لیکن وہ اسی آلو کو استعمال میں لا کر خود وہ تیار نہیں کر سکتا, دکان سے 1000 روپے وہ چپس لے لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت زبردست بات ہے جی. جو ایک آلو ہے ہمارے کسان کا بیٹا, وہی آلو جو ہے 1000 روپے کلو پیکنگ میں, صرف آلو ذرا پیکنگ میں ہونا چاہیے, یہ بڑی ضروری بات ہے. آلو کو ایز اٹ از بچے کو کہیں گے تو وہ نہیں خریدے گا, اس کی چپس بنا کے جب پیک کریں گے تو وہ 1000 روپے پہ خرید لے گا. ایگزیکٹلی یہی پیٹ بوتل جو ہے فری ہے, اور فری کلیکشن ہوتی اگر یہ 100-150 روپے پہ چلی جاتی ہے, اور اس کے بعد اس کا پولیسٹر بن کے 300 پہ چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد سافٹ ٹوائز بن کے 3000 پہ چلے جاتے ہیں. اور ایک ویسٹ سے ٹریش سے گولڈ تک کا جو سفر ہے
یہ ہم آپ کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. میرے ساتھ یہ بڑی زبردست ٹیم ہے, یہ آپ کو ٹرین بھی کرے گی اور میں بھی آپ کو ٹائم دوں گا. اگر آپ چاہتے ہیں ان ساری چیزوں کی ٹریننگ حاصل کریں تو بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آلریڈی جو ہے آپ کے پاس جو ہے پیسہ ہے یا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے بے شمار پلانٹ جو ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ٹائم ٹو ٹائم ہم آپ کو جو ہے خاص کر پیٹ بوٹلز کے حوالے سے اور جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بزنس ہیں ان کے ساتھ جو ہے لے کے چلیں گے آپ کو کہ کس طرح سے یہ جو مایوسی کے بادل چھائے رہتے ہیں کہ جی پاکستان میں پتہ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا, اس کو ہم نے اور آپ نے مل کے اس ڈائریکشن کو بدلنا تاکہ ہمارے آنے والے پیارے بچے جو ہے وہ اپنے پیاروں سے جدا ہو کے کشتیوں, سمندروں, نہروں اور ان راستوں کا شکار نہ ہو جائے جہاں پہ کبھی واپسی نہیں ہوتی, جہاں پہ اگر پہنچ بھی جائیں تو واپسی پہ ماں نہیں ہوتی, کبھی پہنچ بھی جائیں تو واپسی پہ والدین اور پیارے اور بچے اور رشتے نہیں ہوتے, اور کبھی پہنچ بھی جائیں تو وہاں پہ گھر میں آتے ہوئے وہ بچے گھر میں ماں کو جا کے کہتے ہیں کہ باہر کوئی بندہ آیا ہے, اور وہ ماں کہندی کہ اے تیرا ابا آ گیا. ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو.